یہاں صرف ان کی حفاظت اور رائٹس مل رہی ہیں جو آج موجودہ سرکار کی چاپلوسی کرتا ہے، وہ چاہے ریپسٹ ہو، کرمنل ہو، چور ہو یا لنچنگ کرنے والا ہو۔ ان کا ایک نیا موٹو ہے، یا تو بی جے پی کے ساتھ جڑ جاؤ یا تو پھر جیل چلے جاؤ۔ ایسے بہت سارے ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے واقعات ہمیں آزادی سے پہلے بھی دیکھنے کو ملتی تھی کہ لوگ ڈر کے مارے بی جے پی کی برٹش حکومت کے ساتھ جا کر جڑ جاتی اور ان کی چاپلوسی کیا کرتی تھی۔ ایک پالیسی اور بھی تھی برٹشرز کی، وہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول، جو آج کے پولیٹیکل فیسسٹ لوگ ابھی بھی ان کا پولیٹیکل ہتھیار بنا کر استعمال کر رہی ہیں، اور شاید کہیں نہ کہیں ہماری خاموشی کی وجہ سے ایسی سیاست میں وہ کامیاب بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ تبھی بھی غلط اور نقصان دہ تھا اور آج بھی غلط اور نقصان دہ ہے۔ سن لو اے فیسسٹ طاقتیں، تم یہ نفرت کی سیاست پھیلانے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ تم کتنی بھی کوشش کر لو، ہم لوگ تمہیں اس مقصد میں کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ایک مضبوط چٹان کی طرح ہمیشہ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ آج ہندوستان کی حالت بہت زیادہ پست ہے، لیکن جناب کہنے سے نہیں تھکتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ شاید مودی جی کا اسپیچ کا پیپر جو ہے بدل گیا تھا کہ وہ ہیوسٹن میں جا کر یونٹی اور ڈائیورسٹی کے حق کے ایگزامپلز دے کر کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے ہندوستان میں۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو نکال کر अन्य ہندوستانیوں کی طرح کشمیریوں کو بھی پورا ادھیکار دیا جائے گا۔ ارے کہاں مل رہا ہے ادھیکار؟ 60 دن سے کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، ان کو ڈیموکریٹک رائٹ تو کیا، بیسک نیچرل ہیومن رائٹ سے بھی ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ بند ہے، فون بند ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں جانا تک منع کیا گیا ہے۔ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اگر سے میت ہو جاتی ہے تو دفنانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ارے کہنا آسان ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے مودی جی آپ کو اپنے ودیشی دورے چھوڑ کر اپنے ملک ہندوستان میں وقت بتانا چاہیے۔ ارے خوف کیجئے ان مظلوموں کی ہائے سے، کہیں قدرت کا قہر تم پر نہ برس پڑے۔ اور اب تو ایک وقت تھا جب ہم ڈرتے تھے بے ایمانوں سے، ظالموں سے، غداروں سے۔ حفاظت کی کیا امید کرے ان حکمرانوں سے جب اپنا گھر لٹ رہا ہے اپنے ہی چوکیداروں سے۔ یہ لوگ ڈیولپمنٹ کی بات کرنے کی بجائے جو وقت کی سخت ضرورت ہے، بجائے اس کے یہ RTI، NRC، ٹرپل طلاق بل، آرٹیکل 370، اینٹی کنورژن اور NIN چینجز جیسے ڈرکونین لاز امپلیمنٹ کرنے میں لگی ہیں۔ یہ بہت بڑی تباہی کے آثار ہے۔ میں ہماری ہندوستان کی عوام سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولے اور اس پس منظر سے باہر نکلے۔ وقت آئے تو حالات کے ساتھ لڑنا بھی سیکھے۔ بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو۔ بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو۔ مجبوریوں کو مت کوسو، ہر حال میں چلنا سیکھو۔ ہندوستان بنا ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر اروناچل تک، ہندی سے لے کر ملیالم تک اور گجراتی سے لے کر بنگالی تک۔ یہ ہند کی خاصیت ہے کہ یہ جڑا ہوا ہے۔ یہ گنگا جمنا کی تہذیب ہے، اسے توڑنے کی کوشش مت کرو۔ ساری دنیا پر نظر گھما کے دیکھ لو، یونٹی اور ڈائیورسٹی میں یونٹی کی اس سے بہترین مثال تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ صرف اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے ایک دوسرے کو دشمن مت بناؤ۔ ہندوستانیوں جاگ جاؤ، اب تو جاگ جاؤ۔ زندہ دل ہے وہ لوگ جو بے خوف ہو کر حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ چور ہے، کرپٹ ہے، جیل جانے کی ڈر سے بی جے پی میں جا کر جڑ جاتے ہیں۔ یاد رہتے ہیں وہ لوگ جو مر کر بھی اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں، جیسے کہ ٹپو، گوری اور کرکرے۔ بے عزت ہے وہ لوگ جو زندہ رہ کر بھی ذلت میں مل جاتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کا نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھتی۔ ایسے صورتحال میں میں سلام کرنا چاہتی ہوں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا، جو ڈیموکریسی اور سیکولرزم کا جھنڈا پکڑ کر آج بھی حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے بہت سارے
اور ان کا ساتھ دینے کے لیے بہت سارے حق پرست لوگ اور آرگنائزیشن اس سٹیج پر بھی موجود ہے. ہندوستان ویر یودھا کی ٹولی کے نام سے جانا جاتا تھا, ٹیپو سلطان, بھگت سنگھ, جھانسی کی رانی, لیکن ہندوستان آج بھگوڑے, ریپسٹ, فیسسٹ, لنچنگ کرنے والوں کے نام سے جانا جا رہا ہے. سونے کی چڑیا آج مظلوموں کا پنجرا بن رہا ہے. ایسے بہت سے ڈریکونین لاز انہوں نے حال ہی میں لاگو کیے ہیں. ان میں سے ایک ہے جسے وہ کہتے ہیں مسلم وومن بل. اس مسلم وومن بل کے تحت انہوں نے ٹرپل طلاق بل کو لاگو کر دیا. انہوں نے ہماری بنیادی حقوق کے اندر مداخلت کی ہے, جس سے کوئی بھی مسلمان خواتین کو اس بل کے تحت انصاف یا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا, صرف اور صرف نقصان ہوگا. ارے میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ حکومت سے, اگر سے واقعی میں آپ کو ہمارے مسلمان خواتین کے حقوق, ان کے حق, ان کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچنا ہے, آئیے نا ایسے بہت سارے مسئلے ہیں جس کو توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے, جیسے کہ ایجوکیشن, ان ایمپلائمنٹ, ریپ کیسز جو عورتوں اور بچوں پر لگاتار بڑھ رہی ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر توجہ دے. لیکن ہمارے ملک میں تو الٹا ہی ہو رہا ہے. ریپسٹ کو عزت دی جاتی ہے, یہاں تک کہ ان کے حق میں نعرے تک لگائے جاتے ہیں. ان کا ایک بہت مشہور نعرہ تھا جس سے انہوں نے شروعات کی تھی, بیٹی بچاؤ. سنا تھا آپ لوگوں نے بیٹی بچاؤ کا نعرہ؟ صحیح ہی کہا تھا, بیٹی بچاؤ. صرف ہم لوگ سمجھ نہیں پائے. انہوں نے کہا تھا بیٹی بچاؤ ان کے ودھایکوں سے, لیکن ہم بے وقوف سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت کریں گے. یہ کس طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں؟ کیا انیہ سماج بھی مودی بھکتوں کی طرح اندھا ہو چکا ہے؟ جو کمیونلزم کے بادل ہندوستان میں چھائے ہیں وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. اگر ہم اس حالات میں صحیح اور غلط, حق اور ناحق کو نہیں پہچانیں گے تو آج جو موجودہ حالات خراب ہیں, آنے والے دنوں میں وہ حالات بہت خطرناک بننے والے ہیں. صرف سوچنے اور پہچاننے سے کام نہیں چلے گا. ہمیں ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن نے یہ آزادی دی ہے اور یہ حق دیا ہے کہ ہمارے ڈیموکریٹک طریقے سے ایک جٹ ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائے. میں بس اس امید کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گی کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام حق پرست لوگ, اور جہاں کہیں بھی لوگ یہ پیغام کو سن رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں آج بھی ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن پر یقین ہے, اور اس کو بچانے کے لیے وہ جتنی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ جانے کی کوشش کریں گے. اور جو لوگ اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا جیسے تنظیمیں جو حق کو حق بولنے کا دم رکھتی ہے, ان کے ساتھ ہم لوگ ہمیشہ کھڑے ہوں گے. نیشنل وومنز فرنٹ اور ان جیسی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو ان کا ساتھ دے گی, کیونکہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں حالات بدلنے, اور مرتے دم تک ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے حالاتوں میں تبدیلی آئے. یہ تو آتی جاتی حکومتیں ہیں, ان لوگوں سے کیا ڈرنا, بس دل میں یقین اور جذبہ ہونا چاہیے, ہم لوگ ہر مشکل کو پار کر جائیں گے. بس ایک آخری بات کہنا چاہوں گی, شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم, شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم, آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق. آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے وومنز رائٹس آر دوز رائٹس دیٹ پروموٹ اے پوزیشن آف سوشل اینڈ لیگل ایکوالٹی آف وومن وتھ مین. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خواتین کے حقوق کے معنی ہیں وہ حقوق جو معاشرتی اور قانونی لحاظ سے خواتین کو مرد کے برابر درجہ دیتے ہیں. آج کے اس تقریر میں ان باتوں پر توجہ نہیں دوں گا. میری تقریر ان باتوں پہ مبنی نہیں ہے جو سائنسدان یا غیر تجربے کار ایکسپرٹس خواتین کے بارے میں کہتے ہیں. آج کی تقریر میں ان باتوں پہ کروں گا جو حقیقت اور تجربے سے ثابت ہو سکتی ہے. اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے, مغربی میڈیا کے نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے, اسلام میں خواتین کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں. اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے دیکھتے ہیں, کیونکہ the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form
of exploitation of a body, deprivation of honor, and degradation of a soul. یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورتوں کے عزت کو لوٹتا ہے, عورتوں کے آبرو کو لوٹتا ہے, عورتوں کو ذلیل کرتا ہے. The Western society, claiming to uplift the woman, have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جو کہتی ہے کہ خواتین کو ہم اونچا مقام دے رہے ہیں, حقیقت میں انہیں ایک طوائف بناتا ہے, حقیقت میں انہیں رخیل بناتا ہے, انہیں بازار کی زینت بناتا ہے آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے. اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دیے. وہ دور ایام الجاہلیہ کہلاتا تھا. جب قرآن شریف نازل ہوا وہ دور کو کہتے تھے ایام الجاہلیہ, the days of ignorance. اس وقت الحمدللہ اسلام نے خواتین کو اپنے حقوق دیے. آج کی دنیا کی آبادی میں سے تقریباً 20 سے 25% مسلم ہیں اور کئی مختلف مسلم معاشرے ہیں. کچھ اسلام کے قریب ہے, کچھ اسلام سے دور ہے. اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے, مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اگر صحیح طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے, ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اسلام کے مذہب کتاب کی. جو بنیادی کتابیں ہیں اسلام میں اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے جاننے کے لیے اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے. اسلام میں بنیادی کتابیں ہیں قرآن اور صحیح حدیث. قرآن اور صحیح حدیث کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکرائیں گے. میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پہ اسلام میں خواتین کے حقوق اکثر کئی بار علماؤں کا اختلاف ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ کئی بار ایک قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں اور باقی سارے آیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اگر قرآن مجید کو ایک ساتھ میں پڑھا جائے گا مکمل طور پہ تو جتنے بھی اختلاف ہے اکثر یہ اختلاف دور ہو جائیں گے. اگر کوئی 2-3 رائے ہے تو صحیح رائے جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے صحیح حدیث میں اس کی تفسیر کیا ہے. اگر یہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ جتنے بھی اختلاف ہے وہ مٹ جائیں گے. اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے, لیکن برابر درجے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو ہے. عورت اور مرد کا درجہ اسلام میں برابر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو یکساں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو فزیولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے, بایولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے, سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے, فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے. جسمانی طور پہ عورت اور مرد الگ ہے, ذہنی طور پہ الگ ہے. ڈپینڈنگ اپون دا میک اپ, جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ طریقے سے بنایا ہے اسی طریقے سے ان کا رول جو ہے وہ علیحدہ ہے, ڈفرینٹ ہے. آج کی اس تقریر اسلام میں خواتین کے حقوق کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے. اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق, اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق, اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق, اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق, اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق اور اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. ہم پہلے غور کریں گے اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق پر. اکثر غیر مسلم کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں جنت صرف مردوں کے لیے ہے, خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتے. ان کی یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ, مطلب اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے عورت یا مرد ہو اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ, کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص ہو چاہے مرد یا عورت اگر اچھے اعمال کرتا ہے اور مومن ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پھر سے دہراتے ہیں
سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت اگر اچھے کام کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اسے انعام دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے اور اس جان سے اس کے جیسا جوڑا بنایا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی جان سے جس سے آدمی بنا ہے اسی سے بنی ہے عورت, یعنی روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے جیسا جنس کا جوڑا بنائے ہیں. مطلب آدمی اور عورت روحانی طور پہ یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں کہ میں نے انسان کو بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی. اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں ہم نے انسان کو بنائے اور اپنی روح اس میں پھونکی. دونوں میں, مرد میں بھی اور عورت میں بھی. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر انسان کو دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر کرم فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ رحمت فرمائے, چاہے وہ آدمی ہو یا عورت, چاہے کالا یا سفید, امیر یا غریب. ہر بنی آدم, ہر انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمائے. اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے. اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں, لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت. اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا, بہکایا, اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں. اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے. لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کہیں بھی الزام صرف عورت پر نہیں ڈالا گیا ہے. آپ اگر قرآن مجید غور سے پڑھیں گے تو نافرمانی کا الزام دونوں پہ برابر ڈالا گیا ہے, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں کم سے کم آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا ذکر, دونوں کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کرتے ہیں ان آیتوں میں. اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی, دونوں نے توبہ کی اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا. الزام دونوں پر برابر لگایا گیا ہے. قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جہاں صرف عورت یا صرف بیوی حوا پر الزام لگایا گیا ہے. لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 جہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی. لیکن اگر آپ قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے تو الزام دونوں پر برابر ہے, عورت اور مرد پہ, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر. اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل, عیسائیت کی کتاب, اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3, اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عورت کو ایک سزا دیتے ہیں, ایک دنڈ دیتے ہیں. اور جو یہ پریگننسی ہے, حمل ٹھہرنا ایک عورت کے لیے سزا ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں کہ میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا, خدا کہتا ہے عورت سے, اور تو درد میں بچوں کو جنم دیں گی.
میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا اور درد میں تو بچے جنیں گی اور تیری خواہش تیرے شوہر کی ہوگی. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی از اے کرس آن دا وومن. حمل ٹھہرنا ایک سزا ہے عورت کے لیے. لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں, رسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو, عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو, نیک سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسان کے لیے فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور آپ کی والدہ نے درد کے بعد درد سے آپ کو پیٹ میں سنبھالا اور 2 سال تک دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا, ہم نے فرض کیا ہے انسانیت پر کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور تمہاری والدہ نے مشکل سے تمہیں پیٹ میں سنبھالا اور درد کے ساتھ جنم دیا. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی اپلفٹس اے وومن, کیونکہ عورت انسان کو جنم دیتی ہے اسی لیے اس کی عزت اور اٹھائی گئی ہے, نہ کہ اسے نیچے کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جنس, سیکس کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہے, کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی کو عزت دینے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے. انسان کو جانچنے کا معیار قرآن مجید میں دیا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں قبیلوں اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار جنس نہیں ہے, رنگ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, لیکن ہے تقوی, اللہ کا خوف, تقوی, پائٹی, گاڈ کانشیسنس, رائچسنس, نیکی. اور جنس کبھی بھی معیار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ کسی کو سزا دے یا کسی کو ریوارڈ دے, کسی کو انعام دے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں کبھی بھی کسی بھی شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں, جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد اور عورت کی روحانی طور پہ جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لیے, والمومنین والمومنات, ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے, والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے, والصادقین والصادقات, سچے مرد اور عورتوں کے لیے, والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والخاشعین والخاشعات, خشوع اختیار کرنے والے, اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والحافظین فروجهم والحافظات, اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما, اللہ نے ان کے لیے بے حد
انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روحانی طور پہ مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق. اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے. مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے, جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے. اس کا نام تھا میرڈ وومنس پراپرٹی ایکٹ, اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں. سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے. کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے, لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے. حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری, وہ کام صحیح نہیں, وہ ان اسلامک ہے, غیر اسلامک ہے. وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے, مثال کے طور پہ ڈانسنگ, فلم ایکٹنگ, ماڈلنگ, یہ سارے کام حرام ہیں. بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا, جوئے کے اڈے میں کام کرنا, غیر اسلامک کام کرنا, یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے, پوٹری برتن بنا سکتی ہے, آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے. اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز. وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں. عورت تجارت بھی کر سکتی ہے, لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے, والد کے ذریعے, بھائی کے ذریعے, شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے. اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے, نرس بنانا ضروری ہے, ڈاکٹر بنانا ضروری ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے, میری والدہ حجاب کرے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے, کم از کم ڈاکٹر بنے, گائنیکالوجسٹ بنے. لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں, ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے. فائنینشیل obligation اسلام میں, معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے. عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ, فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے, چاہے وہ روٹی کپڑا یا مکان ہو, چاہے کھانے کے لیے ہو, پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو. یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے. عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے, لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے, جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے, وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے. اگر وہ چاہے تو 1 روپیہ بھی اپنے فیملی, اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے. چاہے تو کر سکتی ہے, کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے. فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی. اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو, چاہے شوہر غریب یا امیر ہو, وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ, سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے. اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے, لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بڑی ذمے ہے, اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں گے حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ. جب شادی ہوتی ہے, شادی کے وقت, نکاح کے وقت
الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو. مہر نکاح کے لیے فرض ہے, مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا, اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ, اسے فائدہ ہے. لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے. ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے, عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے, اور یہ بہت عام ہے. افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں. مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں, ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے. ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے, اور اس کے معیار کے حساب سے اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج, اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ, اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ, 1 ملین روپیز, جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں. اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے. اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں دھکے چھپے انداز میں, اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو, دہیج میں دو, یہ حرام ہے. یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے, یعنی انڈائریکٹلی دھکے چھپے انداز میں آپ کہہ رہے کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے. اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے, لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے. معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بری ذمہ ہیں, اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے, طلاق ہوتا ہے, یا شوہر مر جاتا ہے, عورت ودوا ہو جاتی ہے, اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز, جو خرچہ ہوتا ہے, معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران, اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی. اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے. اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کے دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اگر وہ پیٹ سے ہے, حمل سے ہے, تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے. اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو. یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, صحافت ہمیشہ ایک ایسے طبقے کا نام ہے جس کی معنی ہے ترجمانی کرنا, اور واحد صحافت ہی ایسی چیز ہے جس میں وہ صحافی سب سے آگے جاتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو, اور جو سب سے زیادہ پالش کرنے والا ہو, اور جو چاپلوسی کرنے والا ہو, وہ صحافی سب سے آگے چلا جاتا ہے. اور اس کے برعکس جو صحافی سچی صحافت کرتا ہے, بے باک, نڈر اور ہر ایک چیز سے بے خوف ہو کر جو صحافت کرتا ہے, اس کی زندگی بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی پاپولیرٹی بھی جو ہے نا وہ بھی کم ہو جاتی ہے. پاکستان میں بھی ایسے جو ہے نا صحافی موجود ہے جن کو لفافے کا نام دیا گیا, جن کو یہ کہا گیا کہ یہ لفافے ہے, اور بعض ایسے بھی ہیں جس کو ایمانداری کی وجہ سے اس دنیا سے مٹا دیا گیا. تو صحافت ایک ایسی چیز ہے جس میں چاپلوسی اور جس میں تعریفیں کرنا دوسرے کی, اور اسی طرح پالش وغیرہ کرنا, اس سے ایک بندہ جو ہے نا وہ آگے چلا جاتا ہے. یہ تو پاکستان کی بات ہوئی. اس کے برعکس اگر آپ انڈیا کو دیکھیں گے تو انڈیا میں بھی ایسے صحافت کی ایک شعبہ ایسا ہے کہ جس میں وہ لوگ اپنی صحافت چمکانے کے لیے جھوٹ کا استعمال بے انتہا طور پر کرتے ہیں. جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ابھی حالیہ 2025 میں ایک جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی, اور اس لڑائی میں جب پاکستان میں ایک مچھر بھی مار دیا جاتا تھا تو یہ صحافی بول کر کہتے کہ پشاور میں جو ہے نا, پشاور میں وہ آگ لگ گئی اور پشاور مکمل طور پر تباہ ہوا, اور ایسا اور ویسا, اور بہت عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا جھوٹ بناتے, لیکن جب حقیقت میں آتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا.
تو ایسے وقت میں ایک صحافی جس کا نام نیہا راتھوڑ ہے، تو وہ صحافی جو ہے نا وہ سامنے آئی، اور ان کی صحافت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب یہ صحافی جو ہے نا اپنے مودی کے خلاف جو اس نے ویڈیوز بنائی، اس کے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل گئی جس میں اس نے نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لیا اور ایک گانا گا کر، ایک گانے کی صورت میں اس نے مودی کو ٹرول کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا انڈیا کی میڈیا اور انڈیا کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ہمیشہ سے نیہا کو اس کے خلاف FIR وغیرہ درج کر کے اس کو ایکشن لیا گیا اور کچھ عجیب و غریب باتیں کی گئی۔ تو یہاں پر بات ہے صحافت کی، تو صحافت جو ہے نا ایک دلیر لوگوں کا کام ہے، یہ بزدل لوگوں، چاپلوسیوں اور پالش وغیرہ کا کام ہرگز نہیں ہے۔ صحافت کا معنی ہے کہ آپ لوگوں کا حق، لوگوں کی جو باتیں ہیں سچائی وہ آپ سامنے لائیں، بس پردہ جو باتیں ہوئی اس کے آپ سامنے لائیں۔ اس کو جب آپ سامنے نہیں لائیں گے، جھوٹ لائیں گے، آپ کی صحافت کا فائدہ کیا؟ تو یہاں پر جو نیہا ہے اس نے ایک بہت زبردست بات چھیڑی، اور وہ یہ کہ زبردستی کی شادی، یہ بات یاد رکھے اسلام نے بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹی سے پوچھو، اپنے بیٹے کی کروانا چاہتے ہو اپنے بیٹے سے بھی پوچھو۔ ایک دوسرے سے پوچھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کسی دوسرے سے کروا دیں، تو اپنی بیٹی کی زندگی کو جنت بھی آپ بنا سکتے ہیں اور جہنم بھی۔ تو بیٹیوں سے پوچھنا اس میں کوئی غیرت والی بات نہیں، یہ بالکل اسلام کے اصول کے مطابق یہی چیز ہے۔ اور اسی طرح بیٹے سے پوچھنا، تو اگر آپ ان سے پوچھیں گے، ان کی مرضی کو آپ لیں گے تو آگے چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر اس کی زندگی اجیرن اور اس کی زندگی میں مسائل اجیرن۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔